الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا۔ سید الاولین، شفیع المسلمین، سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ ہر چیز کا جوڑا آپ کو ملے گا، اور جس جنس سے ہے اسی جنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ انسان کا جوڑا انسان سے، اور گھوڑے کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے ہی کے جنس سے بنایا ہے۔ شیر کا جوڑا شیر ہی سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شیر کے ساتھ ہرنی گھوم رہی ہو، گدھے کے ساتھ گھوڑی گھوم رہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، اور آسمان کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنایا۔ چرند پرند کے جوڑے نر اور مادے پائے جاتے ہیں، جیسے انسان کے اندر مرد اور عورتیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت، پیڑ، پودے کا بھی جوڑا بنایا، اس کے اندر بھی نر اور مادے پائے جاتے ہیں۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جوڑا آخرت بنایا۔ دنیا کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت بنایا، اور آخرت پر ایمان لانا یہ ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے آخرت پر بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، اور جبرائیل امین کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں بھی آتے تھے، اور آ کر کے صحابہ کرام کے درمیان نبی سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کچھ سوال کرتے تاکہ صحابہ کرام کو دین سیکھنے کو ملے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن کوئی صحابہ کرام اس کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ جبرائیل امین ہے، یہاں تک کہ وہ جب چلے جاتے تو اللہ کے نبی بتلاتے کہ جبرائیل تھے، تب صحابہ کرام کو پتہ چلتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان یہ ہے ان تؤمنوا باللہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اور ان کی کتابوں پر یعنی آسمانی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پیغمبر نبی بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانے کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ کوئی فرشتے کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی کتابوں کا رسولوں کا انکار جس طرح سے نہیں کر سکتا، اسی طرح سے آخرت کا بھی ایمان نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس میں شک و شبہ میں پڑ جائے کہ آخرت واقعی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کون ہم کو آ کر کے بتایا ہے؟ اتنے ہزاروں سال سے انسان جا رہے ہیں لیکن آج تک کسی نے تو ہمیں آ کر کے یہ نہیں بتلایا کہ آخرت کے دن ہے، وہاں پر ایسا ایسا ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے نہیں بتلایا۔ ہو سکتا ہے کہ آخرت کا دن ہی نہ ہو۔ اگر اس طرح سے کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے ہونے پر کامل یقین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح سے آخرت پر بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کا ہونا نہیں چاہیے۔ اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا جزا و سزا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی برا ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو دینے کے لیے جزا و سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ اور
اس دنیا کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑا ظالم ہے، جابر ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں مل پاتی۔ کبھی چور چوری کر کے چلا جاتا ہے اور چور پکڑا نہیں جاتا ہے، تو کیا اب اس چور نے جو چوری کیا، کسی کا مال ہڑپا، تو اب کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا کوئی سزا نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی ظالم طاقتور ہوتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن کسی کے اندر وہ ہمت نہیں کہ اس کو سزا دے سکے، تو کیا اس ظالم کا کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو سکے؟ اس کا کوئی بدلہ نہ لیا جائے؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر کہ ایک شخص ہے، انہوں نے 100 آدمی کو قتل کر دیا، اب پولیس اس کو پکڑے گی، عدالت کے حوالے کر دی جائے گی، اور وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، انہوں نے دوسرے کی جان لیا ہے، اس لیے جان کے بدلے میں اس کا بھی جان لیا جائے، لہذا اس کو بھی قتل کر دیا جائے یا اس کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ تو اب اس دنیا کی عدالت اس شخص کو ایک دفعہ اس کو قتل کر سکتا ہے یا ایک دفعہ اس کو پھانسی دے سکتا ہے، لیکن انہوں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو ایک جان کے بدلے میں ایک جان، اور 99 لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا اس کا بدلہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو ان تمام بدلوں کو پورا بدلہ دیا جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے، کوئی قاتل ہے، 100 آدمیوں کو قتل کر کے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے یہاں اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کو 100 دفعہ اس کو زندہ کیا جائے گا، 100 دفعہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو ظالم ہے اس کے ظلم کا بدلہ جو اس دنیا میں کسی طاقتور ظالم کے اوپر کوئی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا، اس کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آخرت کے دن میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے نہیں چلے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا، اور آخرت کے دن جزا و سزا کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب کو اس دن یعنی جزا و سزا کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھڑا کر دیا جائے گا، تم سے تمہارے کیے کا حساب لیا جائے گا۔ تو نے اس دنیا کے اندر اگر اچھا کام کیا ہوگا تو تمہارا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر تو نے برا کام کر کے اس دنیا سے گیا ہوگا تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو شخص اچھا عمل کرے گا تو اچھا عمل اسی کے لیے ہوگا، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت والے دن اس دن اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو شخص برا عمل کر کے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کے بدلے بتا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی شخص
ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن وہ اس کو وہاں پر پالے گا، اس کو وہاں پر دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی وہاں پر دیکھ لے گا، اس کو بھی وہاں پر جان لے گا، واللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اسے وہاں بدلا دے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، کہ مجرمین کو ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے دیکھیں گے، ان کے سامنے جب نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر تمام کے تمام کو لکھ لیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اچھی طرح سے تم دیکھ بھال لو کہ تو نے کل کے یعنی کل قیامت کے لیے تو نے کیا چیز بھیج کے رکھا ہے۔ اسی دنیا میں تم اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو اپنے اندر کہ تو نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کر کے رکھا ہے۔